بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزی وائس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھی اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ نے اگر ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ساتھ جو بیل آئیکن ہے اس کو بھی کلک کیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ اماں ابا کی وفات کے بعد میں اس دنیا میں اکیلی رہ گئی تھی۔ میری عمر ان دنوں 18 سال تھی۔ میں تنہائی کا شکار تھی۔ پھر بھیا نے جلد ہی شادی کر لی۔ بھائی کی شادی کرنے والے ماں باپ تو موجود نہیں تھے، سو بھائی نے بنا پوچھ گچھ کے ہی بنا تفتیش کے ایک خاندان میں شادی کر لی۔ خاندان کے سبھی بزرگوں نے انہیں منع کیا کہ تم ایسے تفتیش کے بنا شادی مت کرو، مگر بھائی کو کون روک سکتا تھا؟ اب تو ماں باپ بھی نہیں تھے۔ اماں بچپن میں ہی چل بسی تھی اور ابا بڑھاپے کی چکی میں پستے پستے شریک حیات کے بنا زندگی گزارنے کی وجہ سے جلد ہی موت کے منہ میں چلے گئے۔ ابا کی وفات نے تو مجھے آدھا توڑ کر رکھ دیا۔ مجھے اپنے بھائی سے کوئی خاص امید نہیں تھی کہ وہ میرا خیال رکھے گا یا میری شادی کسی معقول گھرانے میں کرے گا، اور پھر ویسے بھی بھائی تو لڑکی کی شادی تک ہی بھائی ہوتے ہیں، اس کے بعد وہ بیوی کے غلام بن جاتے ہیں۔ بیوی آ جائے تو انہیں بیوی کے علاوہ اور کچھ نظر نہیں آتا۔ میرے بھائی کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ اب میں بھابھی کے رحم و کرم پر تھی۔ مجھے اپنے بھائی کی طرف سے کوئی امید نہیں تھی، کیونکہ میں جانتی تھی میرا بھائی مجھے کبھی بھی اپنی بیوی پر فوقیت نہیں دے گا، سو میں خاموشی سے اس گھر میں کسی مجرم کی طرح زندگی گزار رہی تھی۔ بھابھی نے بھی تقریباً 5 دن بعد ہی اپنے تیور دکھانا شروع کر دیے تھے۔ ایک دن مجھ سے کہنے لگی، سعدیہ اگر تم عزت کی زندگی گزارنا چاہتی ہو تو شادی کر لو۔ ان کی بات سن کر میں ہڑبڑا گئی۔ بھابھی میں کیسے شادی کر سکتی ہوں؟ شادی تو بڑے بہن بھائی یا ماں باپ کرواتے ہیں، یعنی گھر والے کرتے ہیں۔ میری شادی تو آپ لوگ ہی کریں گے، میں خود تھوڑی نہ کر سکتی ہوں۔ میری بات سن کر بھابھی چوکنا ہو گئی۔ بولی کہ ٹھیک ہے، میں تیرے لیے جو رشتہ لاؤں گی وہ قبول کرنا پڑے گا۔ اب تو میں اور زیادہ فکر مند ہو گئی تھی، نہ جانے بھابھی کس کا رشتہ لے آئے۔ پھر وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ شام کو بھیا کے سامنے بھابھی نے جو بات کی اس نے مجھے پریشان کر دیا۔ بھابھی نے کہا کہ اب سعدیہ بڑی ہو رہی ہے، ہمیں اس کی شادی کر دینی چاہیے۔ بھیا نے لڑکے کا پوچھا تو بھابھی نے فوراً سے اپنے بھائی کا نام لے لیا۔ تیمور کا نام سنتے ہی میرے بھائی کی تیوری پر بل پڑ گئے۔ کیا ہوا؟ اس میں اتنا غصہ کرنے والی کیا بات ہے؟ بھابھی نے پوچھا تو بھیا سختی سے بولے، آئندہ اس چرسی کا نام میرے سامنے مت لینا، وہ نشہ کرتا ہے، شراب پیتا ہے اور سب سے بری بات کہ جوا کھیلتا ہے۔ تم کیا چاہتی ہو کہ میں اپنی بہن کی شادی جواری سے کر دوں اس لیے کہ یہ یتیم ہے؟ بھائی نے تو بھابھی کو بہت زیادہ ڈانٹ ڈالا تھا۔ بھابھی دل ہی دل میں جلتی رہ گئی۔ میں نے بھابھی کو فاتحانہ نگاہوں سے دیکھا۔ مجھے آج حوصلہ ہو گیا تھا کہ بھائی یقیناً میرے لیے کوئی اچھا رشتہ ہی ڈھونڈیں گے، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ بھائی جو ناگن کو بیاہ کر گھر لے آئے ہیں وہ صرف میری ہی نہیں ان کی بھی دشمن ہے۔ اس دن کے بعد بھابھی کو عجیب چپ سی لگ گئی، گویا ان کے بھائی کو شرابی اور نشئی کہہ کر بھائی نے کوئی گناہ کر دیا تھا جس کی سزا اب وہ مجھے دے رہی تھی۔ مجھے تو نہ وقت پر کھانا ملتا، نہ ہی وہ مجھے گھر کے کسی کام میں شریک ہونے دیتی۔ میں کچن میں کام کرنے لگتی تو مجھے منع کر دیتی، اور جب کھانا مانگتی تو بھی کہتی کہ صرف کھانے آ جاتی ہو، کام کا تو پتہ ہی نہیں۔ میں اس وجہ سے بہت زیادہ پریشان تھی، مگر اب میں نہیں جانتی تھی کہ ہمارے گھر میں ایک اور پریشانی آنے والی ہے، وہ پریشانی جس کا ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ اب بھائی اکثر تھکے تھکے سے رہتے۔ بھائی اوور ٹائم کر کے تھک گئے تھے، مگر بھابھی نے بھائی کو تھکن اتارنے کا انوکھا طریقہ بتایا۔ خدا جانے کون سا شربت تھا جو بھائی کے آفس سے آتے ہی بھابھی انہیں گھول کر پلا دیتی۔ اب تو میرا بھائی پوری رات سویا رہتا، یہاں تک کہ صبح 10 بجے اٹھتا تھا۔ یوں بھائی کو دفتر میں لیٹ ہو جاتا۔ ایسا کرنے کی وجہ سے دفتر کے لوگ ان سے خاصے ناراض ہو گئے۔ پہلے ہی نوکری معمولی سی تھی، اوپر سے روز کا لیٹ ہونا ان کو کچھ اچھا نہیں لگا، تو انہوں نے بھائی کو نوکری سے ہی نکال دیا۔ بھائی جو پہلے اوور ٹائم کی وجہ سے پریشان تھے، اب بالکل ہی فارغ رہنے لگے تھے۔ ان کی بے روزگاری کو دیکھ کر مجھے بھی دکھ ہوتا تھا، مگر میں خاموش رہتی کیونکہ میں تو کچھ کر ہی نہیں سکتی تھی۔ ایک دن بھائی اور بھابھی بیٹھے ہوئے تھے کہ بھابھی نے بھائی کو کان میں کچھ بتایا اور پھر دونوں کمرے میں چلے گئے۔ میں حیران تھی کہ یہ کس قسم کی باتیں ہیں۔ بھابھی نے گھر کا ماحول عجیب کر رکھا تھا۔
خیر بھائی جیسے کسی ڈانس کی کیفیت میں چلتے ہوئے بھابھی کے ساتھ اندر کمرے میں چلے گئے۔ پھر نہ جانے ان دونوں میں کیا بات ہوئی، انہوں نے دروازہ نہیں کھولا۔ بھابھی باہر آ کر کام کرنے لگی جبکہ بھائی اندر ہی رہا۔ میں پریشان سی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ خدا جانے یہ لوگ کیا منصوبہ بنا رہے ہیں، تو ابھی تک نہیں سمجھ پائی تھی کہ کیا ہو رہا ہے۔ خیر شام کو جب بھابھی اور بھیا کھانے پر بیٹھے اور میں بھی وہیں تھی تو بھیا کے ہاتھ میں ڈھیروں پیسے تھے۔ میں نے دیکھا وہ بہت خوش لگ رہے تھے۔ بھائی اتنے سارے پیسے کہاں سے آئے؟ میرے پوچھنے پر بھائی نے مجھے جھڑک دیا، تم اپنے کام سے کام نہیں رکھ سکتی؟ یہ پیسے جو تم میرے ہاتھ میں دیکھ رہی ہو یہ میری عقل کی کمائی ہے۔ جو ہنر اب میں سیکھ گیا ہوں اس کے کارن ہم کبھی اب غریب نہیں ہوں گے۔ تم اس کی فکر مت کرو، تمہاری شادی میں دھوم دھام سے کروں گا۔ بھائی نے خوش ہو کر مجھے بتایا تھا جیسے بھائی کی کوئی لاٹری لگ گئی ہو۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ بھائی نے اتنے سارے پیسے کہاں سے لائے تھے۔ اب روز ایسا ہی ہونے لگا، بھائی ڈھیر سارے پیسے لاتے اور بھابھی کی جولی میں ڈال دیتے، مگر پھر بھائی کا رویہ بدلنے لگا۔ آج رات کے 10 بج چکے تھے، بھائی ابھی تک گھر نہیں آیا تھا۔ میں بہت پریشان تھی، میں تو بھائی کے بغیر کھانا بھی نہیں کھاتی تھی۔ کافی دیر گزر گئی تھی، اب تو بھابھی کو بھی نیند آنے لگی تھی۔ میں پریشان تھی کہ نہ جانے بھائی کہاں رہ گئے تھے۔ تبھی تقریباً رات کے 12 بج گئے۔ بھابھی اپنے کمرے میں جا کر سو گئی جبکہ میں اپنے بھائی کا انتظار کر رہی تھی۔ رات کے 12 بجے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے میرا بھائی لڑکھڑاتا ہوا کھڑا تھا۔ ان کی آنکھیں لال ہو رہی تھی جبکہ ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر میں بہت خوفزدہ ہو گئی تھی۔ میں نے فوراً اسے دروازہ اندر کیا، بھائی کو اندر کیا اور دروازہ بند کیا اور لاگ پوچھا کہ مجھے تو بتا دیں آخر بھائی ہوا کیا ہے۔ مگر بھائی نشے سے لڑکھڑاتے ہوئے ادھر ادھر ہوتے، کبھی مجھے دیکھتے تو کبھی حیرت سے گھر کی ساری دیواروں کو دیکھنے لگے۔ میں نہیں سمجھی تھی کہ آخر بھائی ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ بہرحال میں نے انہیں اندر لے جا کر کھانا دیا۔ کھانا کھاتے ہوئے بھی وہ حیران پریشان تھے۔ یوں تھوڑی دیر کے بعد وہ سونے چلے گئے۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی مگر مجھے بھائی کی حالت بار بار آنکھوں کے سامنے آ رہی تھی۔ خدا جانے میرے بھائی کو کسی نے کیا کہا ہے کہ اس نے اپنی یہ حالت کر لی۔ یہی سوچتے سوچتے مجھے نیند کا بھائی پتہ ہی نہیں چلا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو بھابھی نے گھر آسمان پر اٹھایا ہوا تھا۔ وہ چیخ چلا رہی تھی۔ میں بھی ان کی آواز سن کر باہر آ گئی، دیکھا تو وہ رو رہی تھی۔ بھابھی کیا ہوا، آپ اتنا پریشان کیوں ہو رہی ہیں؟ میرے سوال پر بھابھی نے مجھے غصیلی نگاہوں سے دیکھا۔ میں اپنے کام سے کام رکھتی ہوں تو بھی اپنے کام سے کام رکھ، ویسے بھی شادی بیاہ کے قابل تو ہے نہیں۔ میرے بھائی کو تیرے بھائی نے چرسی کہہ کر تمہارے رشتے سے انکار کر دیا تھا۔ اب میں بھی دیکھتی ہوں کہ تمہیں کون سا شہزادہ گلفام بیانے آتا ہے۔ بھابھی نے اپنا سارا غصہ ایک ہی جملے میں نکال دیا تھا، جبکہ میں جانتی تھی کہ ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ میری شادی کسی عام لڑکے سے ہی ہو جائے تو بڑی بات ہے۔ بھائی نے صرف اس وجہ سے اس رشتے سے انکار کیا تھا کیونکہ وہ لڑکا شرابی اور جواری تھا۔ خیر میں خاموش ہو گئی۔ بھابھی نے بھی اب مجھے باتیں سنانا چھوڑ دی تھی، مگر اب گھر کا ماحول ایسا تھا کہ وہ باتیں سناتی نہ سناتی میں ہر وقت پریشان ہی رہتی۔ کوشش کرتی کہ بھائی سے بات کروں مگر بھائی کی دنیا عجیب ہو گئی تھی۔ وہ پہلے سے بہت بدل گئے تھے۔ لگتا تھا جیسے بھابھی نے ان سے بدلہ لیا ہو یا قدرت نے بھابھی کے بھائی کو نشئی اور چرسی کہنے کا بدلہ لے لیا ہو، کیونکہ اب بھائی کی آنکھوں کو دیکھ کر صاف لگتا تھا جیسے وہ نشہ کرنے لگے ہوں۔ لیکن میں نے ابھی تک اس چیز کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا۔ البتہ اب روز بھیا گھر لیٹ آنے لگے تھے۔ میں دروازہ کھولتی تو وہ لڑکھڑاتے ہوئے اندر آتے۔ میں انہیں کھانا دیتی، ان کا خیال رکھتی، لیکن کبھی کبھی مجھے بھائی سے ڈر لگنے لگتا تھا۔ ظاہر ہے میں ان سے بہت کم عمر تھی، چھوٹی تھی اور اس وقت مجھے دنیا کی بھی خبر نہ تھی۔ میں تو یہی سمجھتی تھی کہ بھائی بیمار ہیں یا پھر کوئی اور بات ہے یا پھر بھائی نے نشہ کر رکھا ہے۔ دن اسی طرح گزر رہے تھے۔ میری چھٹی حص خطرے کی گھنٹی بجا رہی تھی کہ ایک رات دروازہ کھٹکھٹانے پر میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا، سامنے بھائی کے ساتھ ایک عجیب و غریب آدمی بھی موجود تھا جس کا قد بڑا لمبا سا تھا اور اس کا وزن بھی کافی زیادہ تھا، یعنی کہ وہ موٹا تازہ لگ رہا تھا۔ میں نے اسے دیکھا تو میں اندر جانے لگی۔ بھائی نے مجھے بلایا اور بولے اسے چائے پانی دو۔ بھابھی اس وقت سو چکی تھی۔ مجھے اس آدمی کو دیکھ کر اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے سوچا بھابھی کو جگا دوں، مگر بھائی کی ہڑبڑی دیکھ کر کچن میں چائے بنانے چل پڑی۔
ابھی میں چائے بنا رہی تھی کہ باہر سے میرے بھائی کی اور اس آدمی کی آوازیں آنے لگی۔ وہ اونچی اونچی آواز میں بول رہے تھے۔ لگ تو یہی رہا تھا جیسے وہ آپس میں لڑ رہے ہوں۔ میں چائے لے کر باہر آئی تو وہ آدمی ہاتھا پائی پر اتر آیا تھا۔ بھائی بھی اسے سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے مگر وہ کسی بھی بات پر نہیں ٹال رہا تھا۔ ایک پلے ہوئے ہاتھی کی طرح بھائی پر چڑھائی کر رہا تھا۔ میں نے جب ان دونوں کو لڑتے ہوئے دیکھا تو میں اندر والے کمرے میں چھپ گئی۔ میں نے چائے وہیں پر رکھ دی تھی، اتنے میں بھابھی بھی کمرے سے اٹھ کر باہر آ گئی۔ پھر نہ جانے کیا ہوا، ایک زوردار چیخ بھابھی کی بھی سنائی دی۔ پھر بھیا نے میرے کمرے کا بھی دروازہ بجانا شروع کر دیا۔ میں حیران تھی کہ ایسے میں میرے کمرے کا دروازہ اس طرح کیوں ٹوٹ رہے ہیں۔ میں نے سوچا کہ دروازہ کھولنے سے اچھا ہے میں یہیں پر بیٹھی رہوں، ایسی لڑائی میں جانے کا کیا فائدہ۔ مگر پھر جیسے دروازہ ٹوٹنے لگا تھا میں یہ دیکھ کر بہت پریشان ہو گئی۔ دروازہ کھولنے ہی لگی تھی کہ ایک آواز میرے کانوں میں پڑی، تیری بہن کو لے جاؤں گا۔ میں نے تجھے پہلے کہا تھا کہ اتنی بڑی شرط نہ رکھ، بعد میں تو پچھتائے گا، مگر تو نے میرا پیسہ ڈبو دیا۔ اب میں تیری بہن کو اس گھر سے لے جاؤں گا یا پھر تیری جان لے کر جاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ آدمی دوبارہ دروازے پر لاتے مارنے لگا۔ بھابھی نے اس آدمی کو نہیں روکا۔ میں کھڑکی سے یہ خوفناک منظر دیکھ رہی تھی۔ بھابھی بھائی کو نشے کی حالت میں گھسیٹتی ہوئی اپنے کمرے میں لے گئی۔ وہ درندہ میرے دروازوں پر لاتے مار مار کے میرے ذہن میں موجود خوف کو اور زیادہ بڑھا رہا تھا۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی، دل کسی سوکھے پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ رو رو کر میرا برا حال تھا۔ میں قدرت سے مدد مانگتی تو کبھی کھڑکی میں جا بیٹھتی کہ یہ آدمی مجھے دیکھ نہ پائے، کبھی سوچتی کہ الماری میں چھپ جاؤں، لیکن میں کہاں کہاں چھپتی۔ یہ چھوٹا سا ہی تو کمرہ تھا، اس آدمی نے مجھے ڈھونڈ لینا تھا۔ سو میں کھڑکی میں چڑھ کر بیٹھ گئی، شاید کہ میں اسے نظر نہ آؤں۔ میں کھڑکی کے پردے کے پیچھے بیٹھ گئی تھی۔ اس آدمی کو تو دروازہ توڑنے میں ذرا دیر نہ لگی تھی۔ وہ ہٹا کٹا سانڈ جیسا شخص تھا۔ اس نے 4-5 منٹ میں ہی میرے کمرے کے دروازے کو لاتے مار کر کافی ڈھیلا کر دیا، اور بس پھر کیا تھا، اس نے اپنے سارے وجود کو استعمال کرتے ہوئے دروازے کو زوردار دھکا دیا تو وہ کسی موٹی لکڑی کے تودے کی طرح میرے کمرے میں آ گرا۔ میں اسے دیکھ کر ہی خوفزدہ ہو گئی تھی۔ اس کی لال آنکھیں، بڑھا ہوا وزن اور موٹے موٹے ہاتھ مجھے جیسے کسی درندے کے نرغے میں آ گئی ہوں۔ میرے کمرے کا پردہ مجھے کب تک بچاتا؟ میں کھڑکی میں دبکی بیٹھی تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح مجھے ڈھونڈنے لگا، کبھی الماری میں تو کبھی بیڈ کے نیچے۔ میں پردے کے پیچھے چھپی ہوئی تھی اور یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی، مگر میں کب تک چھپ سکتی تھی؟ میری سانس کی آواز بھی اس کے کانوں میں پڑ رہی تھی۔ بس پھر اس نے جیسے ہی کھڑکی کا پردہ ہٹایا میں نے اس کی خبیث مسکراہٹ دیکھی۔ میرا دل اندر تک کانپ کر رہ گیا تھا۔ میں نے آنکھیں بند کر لی، مگر اس سے کیا ہوتا ہے؟ کبوتر آنکھیں بند کر لے تو کیا بلی بھاگ جاتی ہے؟ ایسا کچھ نہیں ہونا تھا۔ وہ مجھے چھوڑ دے۔ اس نے ایک جھٹکے سے میرا ہاتھ پکڑا، مجھے کھڑکی سے نیچے اتارا اور گھسیٹتے ہوئے باہر لے جانے لگا۔ میں روتی چیختی چلاتی رہ گئی۔ میں بھائی کو پکارنے لگی، مگر بھابھی نے شاید صحیح میں بدلا لیا تھا۔ بھائی نے اس کے بھائی کو نشئی کہا تھا۔ بھابھی نے میرے بھائی کو بھی نشئی اور جواری بنا کر چھوڑا، ایسا جواری جو کہ نشے میں اپنی بہن کو ہار گیا تھا۔ وہ آدمی مجھے گھسیٹتا ہوا باہر لے جا رہا تھا۔ میرے رونے چلانے کی آواز شاید پورے محلے نے سنی، مگر کسی میں اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ گھر آ کر پوچھ ہی لے کہ آخر یہ بچی کیوں چلا رہی ہے۔ مجھے کسی گری ہوئی شاخ کی طرح اپنے کمرے سے لے کر لٹکاتا ہوا اور مرکزی دروازے تک لے آیا۔ میں نے اس کے ہاتھ پر کاٹنے کی کوشش کی۔ یہ میرا آخری رد عمل تھا جو اس نے دیکھا تھا۔ اس کے بعد ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر پڑا۔ مجھے کچھ ہوش نہ رہا، جیسے آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا ہو۔ بدماشی کرتی ہے، بے غیرت بے حیا، تیرا بھائی تجھے نشے میں ہار گیا ہے، میرے ساتھ چل، رو نا، اچھا نہیں ہوگا۔ وہ آدمی اب مجھے گھسیٹنے لگا، میری کلائی میں درد ہو رہا تھا۔ میں نے اللہ سے مدد مانگی، میں اپنے رب کو پکار رہی تھی۔ میں نے آج تک اپنی عزت پر آنچ نہیں آنے دی تھی۔ اے میرے رب، میں نے تیرے دیے ہوئے جسم کی حفاظت کی، لیکن آج یہ شخص مجھے گندا کرنے جا رہا ہے، آج یہ شخص میری پاکیزگی کو نقصان پہنچانے لگا ہے، مدد کر اللہ۔ میں دل ہی دل میں رب کو پکارتی رہی۔ پھر مجھے وہ روڈ کے اس طرف لے جانے لگا جہاں اس کی شاید بائک کھڑی تھی۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا تھا کہ اتنے میں ایک بڑی سی گاڑی سڑک کے آگے سے گزرنے لگی۔ اسی موقع میں مجھے
مجھے اس سے ہاتھ چھڑانے کا موقع مل گیا۔ میں نے گاڑی کی پرواہ کیے بغیر دوسری طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ گاڑی کو نہ جانے کیا ہوا تھا، ایک اور گاڑی کے سامنے بڑی والی گاڑی رکی تو سڑک کی طرف دوسری جانب میں بھاگ اٹھی۔ وہ آدمی وزن میں زیادہ تھا، بھاگا تو اس سے جاتا نہیں تھا۔ میں دبلی پتلی سی تھی۔ میں وہاں سے تیزی سے دوڑتی ہوئی سڑک کی جانب بھاگنے لگی۔ وہ آدمی مجھے پکارتا ہی رہ گیا۔ میں جلدی سے اگلی گلی میں داخل ہو گئی۔ اس آدمی کے قدموں کی آواز اب بھی میرے کانوں میں پڑ رہی تھی۔ ایک دروازے کو کھلا دیکھ کر میں جلدی سے اس کے اندر داخل ہو گئی۔ اندر کون تھا، اسی جیسا کوئی نشئی یا پھر شریف لوگ، مجھے کچھ معلوم نہیں تھا۔ میں بس اس آدمی سے ڈر کر وہاں پناہ لیے ہوئے تھی۔ میں نے اندر جھانک کر دیکھا تو یہ کسی گھر کی پہلی منزل تھی جس میں موٹر لگائی گئی تھی۔ لگ رہا تھا کوئی ذمہ دار گھرانہ ہے۔ رات کے اس وقت وہ پانی بھر رہے تھے۔ موٹر کے شور کی وجہ سے دروازہ بند کرنے کی آواز نہیں آئی۔ میں جلدی سے اندر داخل ہو گئی۔ صحن میں دیکھا باقی دروازے بند تھے۔ صحن میں جائے نماز بچھی ہوئی تھی۔ میں نے دیکھا ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا، جبکہ اس کے پیچھے ایک عورت تھی جس نے سجدہ کیا ہوا تھا۔ شاید وہ اسے امامت کرا رہا تھا۔ دونوں ہی ذکر و نماز میں مشغول تھے۔ میں نے دروازہ بند کیا ہوا تھا۔ اچھی طرح مضبوطی سے دروازہ بند کرنے کے بعد مجھے یقین تھا کہ وہ شخص مجھ تک نہیں پہنچ سکتا۔ موٹر کے شور کی وجہ سے بھی اسے اندر سے ہونے والی حرکات کا اندازہ نہیں ہو سکتا تھا۔ بوڑھے اور عورت نے جلدی سے سلام پھیرا تو انہوں نے مجھے حیرت سے دیکھا۔ تم کون ہو بیٹی؟ بوڑھے بزرگ نے پوچھا۔ تو میں کچھ جواب نہیں دے سکی کیونکہ میرے پاس کوئی بات نہیں تھی جو میں انہیں بتاتی۔ کیا بتاتی کہ بھائی نے مجھے جوے میں ہار دیا تھا، اسی وجہ سے میں اپنے گھر سے نکلی تھی۔ بوڑھے بزرگ نے مجھے اپنے پاس بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ جان گئے تھے کہ میں کسی مصیبت زدہ لڑکی ہوں۔ عورت کے چہرے پر بھی نور سا تھا۔ میں ان کے پاس بیٹھ گئی۔ پھر ایک ہی سانس میں نے انہیں اپنی ساری کہانی سنا دی۔ وہ مجھ پر افسوس کرنے لگے۔ بیٹی تم واقعی بہت مصیبت زدہ ہو۔ انہوں نے مجھے مزید ہی ڈرا دیا۔ مگر فکر کی کوئی بات نہیں، تم ہمارے گھر جب تک چاہو رہ سکتی ہو۔ بزرگ کی اس بات نے مجھے تسلی تو دی، مگر پھر اس عورت کی بات نے مجھے گھبرا دیا اور شک میں ڈال دیا۔ لیکن بیٹی ہم جوان بیٹی کو یوں گھر میں نہیں رکھ سکتے۔ اگر تم یہاں رہنا چاہتی ہو تو تمہیں ہماری بات ماننا ہوگی، اور یہی شرعی طریقہ ہے کہ ایک لڑکی کو اپنے گھر میں رکھا جائے۔ میں ان کی بات کو سمجھی نہیں۔ خیر تھوڑی دیر میں ہی انہوں نے مجھے اپنا مقصد سمجھا دیا کہ تم ہمارے گھر میں رہنا چاہتی ہو تو تمہیں ہمارے بیٹے سے شادی کرنا ہوگی۔ یہ میرے بھائی ہیں، یہ آج ہی آئے ہیں، کل یہ واپس چلے جائیں گے۔ یہ مسجد کے امام بھی ہیں اور نقاب بھی پڑھاتے ہیں۔ ابھی ان کے پاس کاغذات بھی ہوں گے۔ اگر تم چاہو تو میں اسی وقت تمہارا نکاح اپنے بیٹے سے پڑھا دوں گی۔ اب تم اس گھر میں محفوظ بھی ہو جاؤ گی اور ساری زندگی یہاں رہ سکو گی۔ اس وقت میں اس قدر پریشان تھی کہ اگر کوئی مجھے کنویں میں چھلانگ لگانے کا بھی کہتا تو میں اس میں بھی چھلانگ لگا جاتی۔ میں نے ان کی بات مان لی۔ پھر یہ تو صرف نکاح کہہ رہے تھے۔ میں نے سوچا نکاح بھی کریں اور مجھے اپنے گھر میں پناہ بھی دے دیں۔ یوں اس بوڑھی عورت کے کہنے پر میں نے نکاح کے لیے حامی بھر دی۔ پھر کیا تھا، آنن فانن میرا نکاح ہو گیا۔ میں تو یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ میرا شوہر کون ہے، میرا نکاح کس سے ہوا ہے اور میں رہوں گی کہاں۔ مجھے اس وقت کچھ ہوش نہیں تھی۔ بوڑھی عورت نے مجھے کھانا وغیرہ کھلایا اور پھر مجھے سونے کے لیے ایک الگ کمرے میں لے گئی۔ میں وہیں سو گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میرے ذہن میں آیا کہ کیا سے کیا ہو گیا ہے۔ میں ایک ہی رات میں اپنی زندگی کا اختیار کسی اور کو دے چکی ہوں۔ میں نہیں جان پائی تھی کہ کل رات کو جو ہوا وہ صحیح تھا یا پھر میرے اپنے بھائی کے گھر میں رہنا ٹھیک تھا، پر مجھے اس بات کا جواب نہیں مل رہا تھا۔ مگر میں نے اپنے بھائی کے گھر واپس نہ جانے کا فیصلہ کیا کیونکہ وہاں تو اب صرف اور صرف ذلت اور رسوائی ہی تھی۔ بھائی اپنے جواری دوستوں کو روزانہ گھر لاتا اور میں یوں ہی ذلیل و رسوا ہوتی۔ اب مجھے یہیں رہنا تھا۔ میں نے سب کی بات ماننا شروع کر دی تھی، مگر ابھی تک میں نے اپنے شوہر کو نہیں دیکھا تھا۔ صبح صبح اپنی ساس کے کمرے میں گئی۔ انہوں نے اٹھ کر مجھے سلام کیا۔ ان کے پاس زنانہ کپڑوں میں ایک مرد نما عورت بیٹھی تھی۔ میں اسے غور سے دیکھنے لگی۔ اس کا چہرہ مجھے جانا پہچانا سا لگ رہا تھا، لیکن یاد نہیں کر پائی کہ کہاں دیکھا تھا۔ یہ ایسا نہیں ہے بیٹی، یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ میری ساس کی آواز میری کانوں میں پڑی۔ اور ویسے بھی شوہر تو مجازی خدا ہوتا ہے، اس کے ساتھ اس کی جیسے بھی ہو زندگی گزارنے کے لیے عورت کو کوشش کرنی چاہیے۔ ساس کی باتوں نے میرے سر پر ایک الگ بم پھوڑا تھا کہ یہ خواجہ سرا میرا شوہر ہے۔ میں تو اس بات پر روتی پیٹتی رہ گئی۔ میری تو زندگی برباد ہو گئی۔
ایک خواجہ سرا سے آپ نے مجھے بیاہ دیا، میری مجبوری کا اتنا فائدہ اٹھایا آپ نے۔ میں نے اس عورت سے پوچھا تو وہ رونے لگی، پھر اپنی رام کتھا سنا دی، بولی میرا بیٹا خواجہ سرا نہیں ہے، یہ بچپن میں خواجہ سراؤں کے ساتھ رہتا تھا، میں اپنے کاموں میں مصروف ہوتی تھی، یہ نہ جانے کہاں چلا جاتا، مجھے کچھ ہوش نہیں تھی، میں نے اپنی جوانی لاپرواہی میں گزار دی، باقی بچوں کی پرورش میں جب میں کھو گئی تو بڑے بیٹے کا خیال نہ رہا، اب میرا بیٹا ہی سب سے پیچھے رہ گیا ہے، کیونکہ اس کی عادتیں بدل چکی تھی، میری بیٹی اسے بس ایک پیار کرنے والی بیوی کی ضرورت ہے، یہ پھر سے واپس ویسا ہی ہو جائے گا جیسے کہ اللہ نے اسے بنایا تھا، تم اسے نفسیاتی بیماری سمجھو اور اس میں کوئی جسمانی نقص نہیں ہے۔ میں نے اس کی بات سنی تو مجھے کچھ حوصلہ ہوا کہ چلو میں اولاد کی خوشی سے تو محروم نہیں رہوں گی، یہ بات ٹھیک تھی۔ میں نے اپنے شوہر کے ساتھ گزارا کرنے کی حامی بھر لی۔ آج اس بات کو 10 سال گزر گئے ہیں، میں نے اپنے شوہر کا علاج بھی کیا، اسے ایک نارمل زندگی کی طرف بھی لائی اور انہیں اولاد کی خوشی بھی دی۔ سچ ہے کہ اگر انسان کچھ کرنے کی ٹھان لے تو پھر اسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ بہت خوش ہوں، وہ ایک بہت اچھا انسان ہے اور وہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے۔